واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے، ادھر کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بولیں، یہ کیا لکھا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، واہ کیا بات ہے۔ اگر آپ گھر میں کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو جلدی جلدی کام کاج سے فارغ ہو کے مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے آ جائیں، کیونکہ ہم اس پروگرام کے اندر سنائیں گے آپ کو پیاری پیاری نعتیں۔ اس پروگرام میں ہوں گی بہترین قسم کی باتیں جنہیں سن کر آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے ہر صحابی نبی مقدس مقامات کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے تیار ہیں؟ جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پروگرام کا نام واہ کیا بات ہے، زبردست۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ اور کون بولے گا اچھے انداز سے؟ واہ کیا بات ہے۔ پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے، اور پہلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ جب اس بادشاہ نے خواب دیکھا تو بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ اس کی تعبیر ہے کیا، اس کی تعبیر معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا جو خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ وہ کہا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور اب آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب جو معبر تھا، خواب کی تعبیر بتانے والا تھا، اوہو بادشاہ سلامت، بہت برا خواب ہے، اللہ خیر رکھے آپ پر، مجھے تو تعبیر بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ بادشاہ کیسا ہے، کیا دیکھ لیا ایسا خواب میں، بتائیں تو کہنا بادشاہ سلامت، آپ کا پوتا بھی مر جائے گا، آپ کا بیٹا بھی مر جائے گا۔ یہ تعبیر بنائی ہے، قید کر دو اس کو۔ بولتا بھائی یہی تعبیر بنتی ہے، میں نے تو سچ بتایا ہے، یہی تعبیر ہے آپ کے خواب کی؟ نہیں، مجھے تعبیر تمہاری پسند نہیں آئی کہ پوتا بھی میرے سامنے مر رہا ہے، بیٹا بھی میرے سامنے مر رہا ہے، تعبیر اچھی نہیں ہے۔ وہ قید کروا دیتا ہے۔ پھر یہ خواب اس کے ذہن میں اٹک جاتا ہے کہ اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے، کسی اور سے معلوم کرتے ہیں شاید وہ صحیح بتا دے۔ اب یہ بات مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہے کہ بھائی بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی تھی اور یہ حال ہو گیا، وہ قید میں۔ اب پھر بادشاہ جو ہے کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے، بولے بھائی یہ خواب ہے، تعبیر بتائیے۔ تو اب آپ بتائیے تعبیر۔ اب جو تعبیر بتانے والا ہوتا ہے بولے بادشاہ صاحب میں بتاؤں؟ بولے ہاں جی ہاں۔ اب اس کو کا تو حال معلوم تھا کہ بادشاہ نے اس کا حال کیا ہے، تعبیر تو یہی ہے۔ تو کہتا ہے بادشاہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہیں؟ اس نے تو یہ بتایا تھا۔ بولا بادشاہ
آپ لمبی عمر پائیں گے, آپ کے بیٹے ہوں گے, آپ کا پوتا بھی ہوگا. بادشاہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے. بادشاہ کہتا ہے اس کو دو انعام بھی دو, اکرام بھی دو, اس کا منہ جو ہے میٹھا کروا دو. بولے کیا اس نے تعبیر بتائی ہے, مزہ آ گیا. بولے بادشاہ سلام اس کی تو تعبیر یہ ہے. بولے دیکھو اس نے تعبیر بتائی تھی غلط, اس نے تعبیر بتائی ہے صحیح. جو عقل مند لوگ تھے وہ کہتے تعبیر تو ایک ہی ہے کہ بادشاہ آپ کا پوتا بھی مرے گا, بیٹا بھی مرے گا. لمبی عمر ہے تو پوتے کو دیکھ رہا ہے نا, بیٹے کو دیکھ رہا ہے, لیکن اس کا جو انداز تھا بتانے کا وہ انداز خراب تھا, الفاظ خراب تھے. اب جو دوسرا جو تھا تعبیر تو اس نے صحیح بتائی, وہی والی تعبیر تھی, لیکن اس کا انداز اچھا تھا, اس کے الفاظ اچھے تھے, تو جس کی وجہ سے انعام و اکرام سے نوازا گیا. اب یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی, اسی طرح ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد, ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات کرنا نہیں آتی ہے. پہلی ملاقات کسی سے ہونا یہ تو بہت مشکل ہے. کسی کو ساتھ دے کے آتے ہیں, یار ذرا بات کر لینا. پہلی ملاقات ہوتی ہے, بولتے ہیں آمنے سامنے بیٹھے, کیا حال ہے آپ کے, اور طبیعت کیسی ہے آپ کی, بولا ٹھیک ہے. پھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, پھر تھوڑی دیر بعد پوچھ لیتے ہیں اور طبیعت سنا ہے, طبیعت صحیح ہے, ابھی تو 2 منٹ پہلے پوچھی تھی. یعنی ایک ہی ملاقات میں 2 مرتبہ طبیعت کا معلوم کر لیں گے, یعنی الفاظ صحیح نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایک صدمے والی خبر ہے, صدمے والی خبر ہے, کوئی ہاسپٹل میں ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا, یہاں پہ جو اطلاع دینے والا ہے اس کے لیے بڑی ایک تربیت ہونی چاہیے. اور بعض دفعہ یہ منصب ہمیں بھی مل جاتا ہے کہ آپ نے جو آگے اطلاع دینی ہے کہ یار یہ انتقال ہو گیا ہے, اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اب جو خبر دینے والا ہے نا, اب وہ اس انداز سے خبر دیتا ہے کہ پہلے ایسا ماحول بنا دے گا کہ بس یہ خبر دے گا اور یہاں پہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا. لیکن ایک اس میں سے ایسا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ خبر تو دیتا ہے لیکن صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اتنے آرام سے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اور وہ اس طرح گراؤنڈ بنا کر جو ہے گفتگو کرتا ہے, وہ خبر دیتا ہے, سامنے والے کو صدمہ تو ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا. تو کوئی بھی بات ہو انداز اچھا ہونا چاہیے. اگر پریشانی والی بات ہے تو آپ انداز تو اچھا رکھیں نا. ایک تو پریشانی والی بات لے کر آ رہے ہیں اور انداز بھی آپ کا ایسا ہے کہ سامنے والے کو ٹینشن میں اضافہ کرنا ہے. بعض دفعہ کام اتنا بڑا نہیں ہوتا, وہ کام ہو جاتا ہے, لیکن جو ٹینشن دی جا رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے. تو بعض کہتے ہیں یار مجھے وہ بات تو بری نہیں لگی لیکن بتانے والے کا انداز برا لگ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرف یا چہرے پہ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں یہ صاف کر لیں. آپ نے وہ چیز صاف کروانی ہے نا تو رومال نکال کے وہ صاف کر لیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے انداز اچھا ہونا چاہیے. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کے بولنے کا انداز جو ہے مختلف ہوتا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایسے جملے انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ ہمارے اندر آ گئے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی اچھی گزرے گی. وہ کہتے ہیں پہلے تو بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جو میں بول رہا ہوں اس میں فائدہ ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے پہلے تو لو کھانا لگ گیا ہے, کھانا تیار ہے دسترخوان. ایک جملہ ہی ہوتا ہے کھا لو, آ جاؤ. اس کی جگہ کون سا جملہ ہونا چاہیے؟ آ جائیں کھانا کھا لیں. آ رہے ہیں, کتنی محبت سے بولا. اب کھانا کھا لو, بندہ بولے آپ ہی کھا لو. انداز اچھا نہیں ہے, لفظ اچھا نہیں ہے. میرا فیصلہ یہ ہے, یہ بولیں میری رائے یہ ہے. یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, میری رائے یہ ہے. ماشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا, میری یہ عرض ہے. یہ عرض کے ساتھ آئیں گے نا تو سامنے والا اچھا جملہ ہے, میری یہ عرض ہے, ٹھیک ہے, مجھے تم سے کام ہے, مجھے آپ سے کچھ کام ہے, کچھ کا لگا ہے, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. کیوں آئے ہو, کیسے تشریف لائے؟ مدینہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں بھائی, اس کی جگہ آزمائش میں آ گیا ہوں, آزمائش میں آ گیا ہوں. اچھا ضرورت ہو نا تو آپ اپنی پریشانی بتائیں, ورنہ یاد رکھیں پریشانی جب بتائی جاتی ہے, پریشانی تو شاید کوئی حل نہ کرے, البتہ تماشا ضرور بن جائے گا.
اس کو یہ ضرورت ہے، اس کو یہ ضرورت ہے، اس جگہ بتائیں جہاں بتانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، کوئی پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ کسی بندے کو بتانے سے پہلے اللہ کو نہیں بتائیں، اس کو تو خبر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا یہ پریشانی دور فرما دے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور نیو جملہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ کہیں میری ناقص رائے ہے، یا میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، اس قسم کے جملے ادا کریں۔ اچھا یہ عادت میں نہیں ہے، یہ عادت میں نہیں ہے تو عادت میں لانا پڑے گا۔ اگر اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اچھے الفاظ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ الفاظ لانا پڑیں گے۔ بچوں کے ساتھ اس انداز سے بات کرنا پڑے گی۔ یہاں پہ ہوتا یوں ہے، یہاں پہ انداز کچھ اور ہے، گھر میں باہر کچھ اور ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہے، ایک ہی انداز رکھنا ہے۔ تو پھر آپ کی زبان سے یہی الفاظ ہیں، میں تو بولتا ایسے ہوں، میں تو بات ہی ایسے کرتا ہوں، بولے یار آپ یوں بول رہے ہیں جب بات خراب ہو جائے، تو وہ آپ جناب پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بولتے ہیں آپ دیکھیں بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی لڑائی اس طریقے، اب بتائیں یہ اگر اس طرح لڑائی ہوگی تو لڑائی بڑھے گی نہیں، لیکن یہاں پر یوں رکھا سامان، ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تو واقعی وہ دیکھنے والا منظر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کی زبان سے آپ نہیں جائے گا، آپ اوپر نہیں جائیں گے، غصے کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ جناب کی جو لینگویج ہے یہ آپ نے رکھنی ہے، اور اچھی گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب کیجئے۔ جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے، اور اب ہم دوسرا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ، مسجد ہے تو مسجد میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، مسجد سے محبت کرنی چاہیے۔ اور کوئی بات؟ امیر اہل سنت نے فرمایا ہے اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو برف سے زیادہ ٹھنڈے اور شہد سے زیادہ میٹھے بن جائیں۔ واہ بھائی واہ، فرما بھائی واہ، زبردست، واہ کیا بات ہے۔ اور کوئی بات؟ کسی کے راز تلاش نہ کرو، نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ اچھا اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ دل کو بنائیں قبرستان، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے راز آپ کے دل میں ہوں۔ بعض لوگوں کے دل میں تو ہوتے ہیں لیکن بولتے ہیں بتاؤں بھی والی بات بتا دوں۔ تو اگر آپ کے دل میں راز ہے کسی کا تو کسی بھی موقع پر فاش نہیں کرنا چاہیے، اور ایک وقت آتا ہے آپ بہت اچھے مقام پہ پہنچیں گے۔ اور کوئی بات؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تنقید سننے کا حوصلہ ہے۔ کوئی آپ کو بولا یہ خراب ہے، مجھے پتا یہ کیسا ہے، یوں بولتے ہیں نا، تو ادھر بھی ایک بات ہم بولتے ہیں، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں 3 اپنی طرف ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں کوئی بول رہا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ جی بابا جی آپ؟ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ماں باپ کی قدر کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر بھائی؟ اپنا اچھا وقت ان کو دیں کہ جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ اچھی بات ہے، اپنا اچھا وقت کن کو دیں؟ جو برے وقت میں آپ کے آتے، لیکن ان کو بھی دیں جو نہیں تھے، ورنہ تو ادلا بدلا ہو جائے گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے الفاظوں کا معمول بنا لیں جو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں ہر معاملات میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی آپ کی جانب کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ایسا بولو کہ لوگ سننے کا انتظار کریں، ایسا نہ بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں۔ سبحان اللہ، واہ کیا زبردست زبردست۔ بعض لوگ اتنا اچھا بولتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے بھی اچھا ہیں، اور بعض لوگوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، یار یہ آ گئے اب دیکھنا کتنا اچھا ماحول بنے گا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں یہ آ گئے بھائی اللہ ہی مالک ہے، تو ان کے آنے سے ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ایسا بنائیے کہ آپ جب آئیں تو لوگوں کو خوشی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
کہ اگر 5 سیکنڈ مسکرانے سے تصویر اچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیشہ مسکراتے رہیں اور زندگی آسان رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیں، ملاقات کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے، لیکن امیر علیہ سنت جس سے مل رہے ہیں مسکرا کے اکثر جو ہے آپ مسکرا کر ملاقات فرماتے ہیں، کیونکہ اس سے میں مل رہا ہوں. ملاقات ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی ملاقات ہو یا آخری ملاقات ہو، کس شہر سے آیا ہے، کس ملک سے آیا ہے، لیکن آپ رسپانس دیتے ہیں. آج دیکھیں فیضان مدینہ میں رونق لگی ہے، لوگ ملنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت، میں تو یہاں تک یہ بات کہوں گا، امیر علیہ سنت کے مزاج میں آتے، امیر علیہ سنت بیمار ہو گئے تھے تو جو عیادت کے لیے آ رہے تھے نا، حضرت صاحب اس کو بھی بسکٹ عطا فرما رہے تھے. یعنی تحفہ ہے امیر سنت کی طرف سے. ایک اسلامی میں نے یہاں تک پوچھا، میں بھی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، حضرت امیر علیہ سنت سے کس کس کی ملاقات ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کریں. تحفہ کس کس کو ملا ہے؟ ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہوا. اب نیچے کر دیں. امیر علیہ سنت کی طبیعت میں، امیر علیہ سنت کی جو معاملہ ہے، آپ کی قسمت میں جو ہے، آپ کی طبیعت ایسی ہے، بانٹنا. چلو بانٹ دیتے ہیں. تو ایسے ہیں ہمارے عطار. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، تیرا کلام ہے پیارا، تیرا کلام ہے سونا، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، الیاس قادری. سبحان اللہ. اب ہم شروع کرنے لگے اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ہر صحابی نبی. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. چلیں جی، آپ آ جائیے. ایک اور بزرگ لینے، ایک آپ آ جائیے. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عثمان اتاری. عثمان اتاری. آپ کا نام؟ محمد حسین نقشبندی قادری اتاری. طریقہ کار یہ ہوگا، ایک صحابی یا صحابیہ کا نام آپ لیں گے، ایک کا نام مبارک آپ لیں گے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، ریپیٹ ہوگا تو آپ لوگ بتائیں گے. چلیں ایک نام آپ. حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی. حضرت عمر فاروق بھی جنتی. حضرت عثمان بھی جنتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جنتی. زبردست. حضرت امام حسین بھی جنتی. زبردست. حضرت امیر معاویہ جنتی. حضرت امام حسن بھی جنتی. صحیح، زبردست. حضرت زبیر بھی جنتی. زبردست. حضرت معاویہ بھی جنتی. ریپیٹ ہو رہا ہے جی. آپ ریپیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو فیصلہ بھی ہو گیا جی. کیا کہ ہمارا مقابلہ ہوا، اس میں جو ہے ہمارے محمد حسین بھائی جیتے. ہم حسین بھائی کیا یہ پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن پر آئے ہمارے بھائی عثمان بھائی. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی. جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی. جی اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. زبان سے نہیں بولنا ہے. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، نام مبارک ہیں؟ آپ کے پاس آپشن بھی ہیں، 22، 24، 26، 22،
24, 26 ان میں سے ایک درست ہے؟ 26. جواب درست ہو چکا ہے. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی زبان پر ایک دعا تھی. جی. ربی حبلی امتی. ربی حبلی امتی. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. میں آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہوں مدینے. دعا تو دے سکتے ہیں نا, دعا. اللہ پاک آپ کو, بلکہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک تمام کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. شابہ شابہ شابہ, ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. زبردست ماشاء اللہ. چلیں جی, ایک جملہ ہوتا ہے جب ہم کسی بیمار وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو, ایک کچھ میں شین فا کیا کہتے ہیں, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں شفا, کچھ لوگ کہتے ہیں شفا, کچھ لوگ کہتے ہیں شفا. کیا دے؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یا شفا؟ شفا. شفا ہے جی. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا شفا. شفا. اچھا بناتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے. کھڑے ہو گئے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. عین ہے, عین شفا. شفا شفا عین کہاں ہے؟ شفا عطا فرمائے. عطا فرمائے. عطا و عین ہے جی. آپ بتائیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. شفا جی صحیح تلفظ ہے. جو لوگ کہتے ہیں شفا تو یہ تلفظ صحیح نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے شفا, یہ تلفظ صحیح ہے. یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا یا بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہوتا ہے, پانی کے اوپر چلتی ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ جی؟ کشتی ہے یا کشتی ہے؟ کشتی کیا چلتی ہے پانی کے اوپر؟ سوچ لیں. جی کشتی. کشتی چل رہی ہے, بہن کی کشتی چل رہی ہے. کشتی یا کشتی؟ ہاں کشتی. کشتی. آ گئی کشتی. کشتی بھی آ گئی ہے, کشتی بھی آ گئی ہے جی. کشتی. کشتی. آپ کیا کہیں گے؟ کشتی. ہاں بھائی, آپ کے یہاں کیا چل رہی ہے؟ کون ہے؟ کشتی. کشتی. اب آ گئی ہیں دو باتیں جی. کیا ہوتی ہے؟ سب مل کر بولیں, جو ذہن میں وہ بول دیں. کشتی کشتی کشتی. کیا ہے جملہ؟ کشتی. صحیح تلفظ. نعت خواں کو ایسا شعر سنا دیں, کشتی آتا ہو. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈوبو دو اب تمہاری جانب, کشتی تمہیں چھوڑی, کشتی تمہیں چھوڑی, گنگن اٹھاتی ہے, کشتی تمہیں چھوڑی, گنگن اٹھاتی ہے. سبحان اللہ. واہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شروع کرنے جا رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے زیارتیں. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جس سیگمنٹ ہے زیارتیں, جس کا طریقہ کار یہ ہوگا, یہ آپ کو یہاں پر دو بورڈ نظر آ رہے ہیں, 1 اور 2. یہ کیا لکھا ہے جی؟ مکہ مکرمہ. دوسری طرف کیا لکھا ہے؟ مدینہ منورہ. جی یہ میرے پاس ایک تصویر ہے. یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ گنبد خضرا. کہاں پر ہے؟ مکے میں, مدینے میں؟
یہ آپ نے لگانی ہے یہاں پر اس انداز سے. اسی طرح یہاں پر کچھ تصویریں ہیں اور بھی زیارتیں ہیں, کچھ مکے کی زیارتیں ہیں, کچھ مدینے کی زیارتیں ہیں. 2 اسلام میں جائیے, ایک آ جائیے, ایک آپ آ جائیے, دوسرے ایک آپ آ جائیے. آپ کا نام؟ نوید خان. نوید خان. ایک طرف ہے نوید بھائی, دوسری طرف سید شعیب. ایک طرف ہے نوید بھائی اور ایک طرف ہے شعیب بھائی. اس طرف کے لوگ ہوں گے نوید بھائی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس طرف کے لوگ. 1 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. جو زیادہ زیارتیں لگا دے گا اس کو اتنے نمبر دیے جائیں گے. آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے اب. بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں. وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی. ٹائم پر بھی آپ نے نظر رکھنا ہے, ٹائم بھی جا رہا ہے آپ کا. اور کون ہے آگے کی جانب؟ نعیم, نوید بھائی. نوید بھائی آگے کی جانب ہیں. اچھا یہ ہے کہ بعض دفعہ برابر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح سمت نہیں جا رہے ہوں, تو اپنے ہی بورڈ پہ نظر رکھیں. اب ٹائم بھی اختتام ہو رہا ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی مائک. جی نوید بھائی, جبل احد کہاں پر ہے؟ جو مکہ بول رہے ہیں شاید وہ گئے نہیں ہیں. جبل احد کہاں ہے؟ یہ بہت ہی مقدس پہاڑ ہے اور میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. یہ مدینہ منورہ میں ہے, اس کی زیارت عطا فرمائے. آمین. یہ مدینہ پاک میں غار سور مکہ کے قریب, ٹھیک ہے, اس کی مکے کی زیارتوں میں شمار کرتے ہیں. مقام ابراہیم, خانہ کعبہ, جنت المعلا, حجر اسود, جبل رحمت مکہ شریف کے قریب, مسجد عائشہ یہ مدینہ منورہ, گنبد خضرا, سنہری جالیاں, اصحاب صفا کا چبوترا, روضۃ الجنہ. مدینہ. اب کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی, خانہ کعبہ, جنت البقیع مدینہ منورہ میں, جبل رحمت مکہ مکرمہ, حجر اسود زبردست, گنبد خضرا, جنت المعلا. یہ مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے. نوید بھائی کو بہت بہت مبارک ہو, نوید بھائی نے یہ سیشن جیت لیا ہے. وہاں کیا جی. چلے جی, میں آپ لوگوں کی جانب پہ آ رہا ہوں. یہ میرے سامنے ایک پکچر ہے, میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے. یہ آپ نے بتانا ہے کن بزرگ کے مزار کا ایک گنبد ہے. یہ جو مزار مبارک کی تصویر ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رشتہ ہے. حضرت امام حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے یہ بتایا, دیکھیں تصویر, دیکھیں تصویر. یہ بتا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تصویر دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ, واہ کیا جواب درست ہو گیا ہے, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. تو اب ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم یہ سیگمنٹ بھی اختتام کر رہے ہیں. اب بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں
وظیفہ ہمیں محمد کر لو وظیفہ ہمیں محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کر لو وظیفہ ہمیں محمد کر لو وظیفہ نعرہ سرور کہو گے مالک مولا کہو تجھے سرور کہو گے مالک مولا کہو تجھے خلیل کا گل زیبا کہو تجھے سٹی جانا تو سارا دین وی تو ایمان وی تو حسین وی تو ایمان وی تو کل نبیاں دا سلطان وی تو کل نبیاں دا سلطان وی تو حنل عرشان رحمان وی تو مقلد کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ سبحان سبحان دلارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو جانو سے پیارا مدینہ سبحان سبحان دلارا مدینہ عاشقی کو کتارا مدینہ مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی عجب عجب پر پگار مدینہ عجب عجب پر پگار مدینہ جب جلتے ہیں سارے مدینہ سب چلتے ہیں
سارے مدینہ کے سب سمجھے حق سارے مدینہ پہاڑوں پہ حسن کاٹے دل کش پہاڑوں پہ حسن کاٹے دل کش قدرت کیسا سوارا مدینہ والا بات ہے مدینے کی جھومو جھومو مدینے کی مدینے کی کیا بات ہے مدینے کی فیضان مدینہ جاری رہے گا. واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے